پاس آنسو گیس کے شیلز ہیں, ڈنڈا بردار سارے کے سارے جوان ہیں جی. کس لیے اور روک کس سے رہے تھے جی؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے. اور پھر ان کے ایمان پہ شک کرو تو کہتے ہیں وہ مولوی فتوے دیتے ہیں, اور تمہارے یہ جوان اور تمہارے یہ ڈنڈا بردار فورسز اور یہ واٹر کنٹینرز اس وقت کہاں پہ تھے جب مسجد, جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجدیں اللہ کے لیے, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ یہاں پہ کسی کی دعوت نہ دو. اس مسجد کے اندر جب بلال سعید اور صبا قمر کے ٹویلز چل رہے تھے, وہاں پہ نچ بجابن چل رہا تھا, تمہاری یہ فورسز اور تمہاری یہ طاقتیں اس وقت کہاں پہ تھی؟ آج اسلام کا نام لینے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے کوئی آیا یہاں پہ تو تم ڈنڈے لے کے یہاں پہنچ کے کہ کسی طرح ان کو گرفتار کریں گے. اور پھر جب پہلے تو انہوں نے بھرپور روکنے کی کوشش کی, لیکن جب یہ مناظر انہوں نے دیکھے نا تو میں اب آپ کو دکھانے لگوں, ملاحظہ کیجئے. ہاں جی, جب یہ مناظر دیکھے نا تو پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی سامنے کی. 9 بجے سے لوگ آ رہے تھے اور پھر 12 بجے کے قریب انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ کسی نہ کسی اندر جائیں اور نماز جمعہ ادا کریں. بات اتنی سی ہوتی ہے, اتنی فرماتے کہ فضائے بدر پیدا کر, پہلے نکل تو صحیح نا. اور علامہ خادم حسین رضوی ابھی سب مسجد میں نہیں پہنچے تھے, لیکن ابھی انہوں نے صرف اعلان ہی کیا تھا جمعہ پڑھنے کا, تو 2 دن پہلے ہی گورنمنٹ کا ایک آرڈر جاری ہو گیا ہے کہ کسی بھی مسجد یا مزار میں پورے پاکستان میں سینماٹوگرافی جو ہے وہ بین کر دی گئی ہے. یہ اسلام کی طاقت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ یار کھڑے ہو. اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ اف یو وانٹ یونٹی ان پاکستان, جس طرح اب لسانی بنیادوں پہ ملک میں ڈفرنٹ جو تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت, پشتون علیحدہ, سندھی علیحدہ والی تحریکیں جو چل رہی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان, کیونکہ پہچان آپ کی بھی پاکستان سے, پہچان ہماری بھی, اور پہچان میری ذاتی بھی پاکستان سے, سو اف یو وانٹ اے یونائٹڈ پاکستان یو ہیو ٹو سپورٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان. ہم نے بلوچستان کی ان جگہوں پہ ریلی نکالی ہے جہاں پہ پاکستان کا نام لے ہونا تو وہ اگلے مار جاتے ہیں, لیکن دے آر ود تحریک لبیک. وہ چاہتے ہیں کہ اگر اسلام آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پتہ ہے کہ 1947 میں جو قربانیاں انہوں نے دی تھی وہ اس پاکستان یا کسی قومیت کے نام پر نہیں دی تھی, انہوں نے اسلام کے لیے دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دی تھی. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت اور وقار, جو ہم قرضوں میں ڈوبے ہیں, ہماری کہیں پہ عزت نہیں ہے, پوری دنیا میں لوگ ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں کرتے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عزت ہو تو مسلمان, کیا آپ سائنس پڑھتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ لوگ 1 سے لے کے 10 تک کیا پڑھتے ہیں آپ؟ if you want to get yourself progress in science, what you will do, آپ اس کے بیکورڈ جو اس کا قدیم ہے اس کے ساتھ جڑیں گے. آپ نیوٹن کو پڑھیں گے, آپ آئنسٹائن کو پڑھیں گے جا کے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں تجدید, ترقی چاہتے ہیں. اگر آپ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو جا کے عمر فاروق سے جڑیے, مولا علی سے جڑیے, جا کے ان ادوار سے جڑیے تاکہ آپ ترقی کر سکیں. ان جمپوں کے اندر جو آپ جدید کی جمپیں لگا رہے ہیں نا, اس طرح ترقی نہیں ہے. جب قدیم کے ساتھ جڑیں گے پھر جدید کی طرف جمپ لگائیں گے. باقی 70 سال میں جمپیں لگا کے آپ کو کیا ملا جدید کی طرف؟ So support TLP if you want a united Pakistan. Pakistan zindabad, Islam payindabad.